الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، پچھلی آیات میں مسلمانوں پر ہونے والے کچھ احسانات کا تذکرہ تھا. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. اے مسلمانوں، یاد کرو جب تم زمین میں بہت معمولی تھے اور تھوڑے سمجھے جاتے تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے. تمہیں اندیشہ رہتا تھا کہ لوگ تمہیں اچک نہ لیں. مکی زندگی میں ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا. فآواکم وأیدکم، اللہ نے تمہاری مدد کی، تمہیں ٹھکانہ دیا. یہ احسانات کا تذکرہ تھا. پھر کچھ نصیحتیں بیچ میں کی گئی. آج کی آیت میں روئے زمین پر ہونے والا یا کہہ لیجئے سب سے خطرناک منصوبہ بندی کا ایک بیان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکہ کے لوگوں نے کی تھی، جس کی قدر تفصیل یہ ہے کہ جب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت پا کر ایک ایک دو کر کے سب نکلتے رہے مکے سے اور ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. اکثر مسلمان ہجرت کر چکے تھے. تو کفار کو یہ لگا کہ اس طرح تو یہ سب چلے جائیں گے اور ہمارے خلاف یہ جمعیت اکٹھا کر لیں گے اور پھر یہ ہمارے خلاف کبھی ہو سکتا ہے یعنی حملہ آور ہو جائیں، ہمارے خلاف مکے میں چڑھ کر آ جائیں. ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چند رفیق حضرت علی، حضرت ابو بکر رہ رہے ہیں ابھی مکے میں، ان کو یہیں قید کر لیا جائے. جب ان کا سردار وہاں نہیں جائے گا تو وہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے. اس لیے انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے چند رفقا جو خاص ہیں ان کو مکے میں ہی رکھا جائے، باہر نہ جانے دیا جائے، ورنہ تو یہ باہر جا کے ہمارے خلاف پتہ نہیں کیا کیا اسکیم کریں گے. اس کے لیے باضابطہ ان کی میٹنگ ہوئی دارالندوہ میں. کفار اکٹھے ہوئے. اب مشورہ ہو رہا ہے بھئی کیا کرنا چاہیے. سب مسلمان ایک ایک کر کے باہر چلے گئے، یہ بھی کسی دن چلے جائیں گے ایسے ہی نکل کے، تو ہمارے لیے تو وبال جان بن جائیں گے. کیا کرنا چاہیے. اس میٹنگ میں صرف مخصوص اور بڑے اور تجربہ کار لوگوں کو ہی بلایا گیا تھا. عام پبلک کو انہوں نے اکٹھا نہیں کیا. خفیہ مجلس ہو رہی. لیکن جب دارالندوہ میں لوگ اکٹھے ہو رہے تھے تو ابلیس، شیطان، وہ بھی ایک ضعیف انسان کی شکل میں دروازے پر آ گئے. لوگوں نے اس کو پہچانا نہیں شکل سے. کہنے لگا تم کون ہو، تم یہاں کیوں آ رہے ہو، تمہیں دعوت تھوڑی دی گئی، تم یہاں کیوں آ رہے ہو. انہوں نے کہا میں بھی اسی طرح پریشان ایک انسان ہوں جس طرح تم لوگ پریشان ہو، اور ہمیں معلوم ہوا کہ آج آپ لوگ کوئی میٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں اور آخری فیصلہ لینے چاہ رہے ہیں، تو میں نے بھی مناسب سمجھا کہ کوئی مناسب رائے ہم بھی دے دیں گے، یا کم از کم جو کچھ آپ طے کریں گے ہمیں اس کا علم ہو جائے گا. میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں. جھوٹ بولا اس نے، آ کے شریک ہو گیا. مکہ والوں نے اس کو بھی شریک کر لیا. آ جائے کوئی بات نہیں، ہوگا بھائی کسی قبیلے کا سردار ہوگا، بڑا ہوگا. اب میٹنگ ہو رہی ہے، رائے مشورہ ہو رہا ہے.
ایک رائے یہ آئی کہ ایسا کر لیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زنجیروں میں جکڑ کے ایک بند کمرے میں ڈال دیا جائے، اس کا دروازہ لاک کر دیا جائے، چھوٹا سا کوئی روشن دان ہو، اس میں سے پانی اور کھانا دیتے رہو، جب تک اس کی عمر ہے پوری کر لے گا، اسی میں ختم ہو جائے گا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پلاننگ کے مطابق جب ختم ہو جائیں گے تو ان کی اسکیم بھی ختم ہو جائے گی، ان کے مسلمان ہمارا کیا بگاڑ لیں گے، آگے یہ طبقہ نہیں بڑھے گا، ان کا خیال یہ تھا۔ تو لہذا ایسا کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زنجیروں میں جکڑ کے کسی بند کمرے میں ڈال دو، یہاں تک وہ اپنی عمر پوری کر لے، اور جب تک اس کا مقدر ہے روشن دان میں سے کھانے پانے اس کا دیتا رہو۔ ابلیس کھڑا ہوا جو انسانی شکل میں تھا، اس نے کہا یہ رائے بالکل مناسب نہیں۔ ابلیس شیطان کہہ رہا ہے یہ رائے بالکل مناسب نہیں۔ کیوں؟ اگر تم نے ان کو قید کر کے یہاں بند کمرے میں ڈال دیا تو تم جانتے ہو کہ ان کے وہ ساتھی جو ہجرت کر کے جا چکے ہیں وہ کتنے وفادار ہیں، وہ وہاں سے آئیں گے اور کچھ بھی کر کے تم سے جنگ کر کے اس کو چھڑا کر لے جائیں گے۔ یعنی یہ تمہاری رائے بہت اچھی نہیں جو آگے تک چل جائے۔ ان کے جو وفادار ساتھی ہیں وہ آئیں گے، اپنی جان کو خطرے میں بھی ڈال کر آئیں گے، تم سے حملہ بھی کر سکتے ہیں اور چھڑا کر لے جائیں گے، اس لیے کوئی اور رائے دو۔ اب دوسری رائے آ رہی ہے کہ ایسا کر لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال دو، ہماری بلا سے کہیں بھی جائے، کہیں بھی رہے، یہاں نہیں رہنے چاہیے۔ تو ابلیس پھر کھڑا ہو، اس نے کہا یہ رائے تو بالکل بھی مناسب نہیں، اس سے بھی زیادہ خراب ہے۔ کیوں؟ تم جانتے نہیں ہو کہ محمد کے کلام میں کس قدر اثر ہے اور کس طرح وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیتا ہے۔ یہ یہاں سے نکل جائے گا، دنیا میں کہیں رہے گا تو ایک جتھا، ایک جماعت اکٹھی کرے گا اور اپنے حمایتیوں کی ایک بڑی جماعت لے کر تمہارے خلاف حملہ کرے گا۔ جس سے بچنا چاہ رہے ہیں اسی کے لیے تم تو محمد کو باہر بھیج رہے ہو، اس لیے یہ بھی صحیح نہیں۔ آخر میں ابو جہل کھڑا ہوا، ان کا میں رائے دیتا ہوں، آپ لوگ دیکھو اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں۔ ابو جہل نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے کے ایک ایک جوان چھانٹ لیں ہم، جو بہادر ہو، طاقتور ہو اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہو۔ تو گویا 15 قبیلے ہیں، 20 قبیلے ہیں، تو 20 قبیلوں کا ایک ایک آدمی لیں گے تو 20 آدمی ہو گئے، اور اکیلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب ایک ساتھ حملہ کر دیں تو گویا 20 آدمیوں کی تلوار سے محمد کا خون ہوگا۔ تو بنو ہاشم جس خاندان سے حضور ہیں، ظاہر بات ہے وہ سارے قبیلوں سے جنگ نہیں کر پائیں گے، زیادہ یہ ہوگا کہ وہ خون کا بدلہ لینے کے لیے، جس کو دیت کہتے ہیں، اس کے لیے تیار ہو جائیں گے، ہم سب مل کر دیت دے دیں گے، یعنی ہمارا آدمی بھی بچ جائیں گے، 20 آدمی، ان سے جنگ تو کر ہی نہیں سکتے اکیلے ایک قبیلہ والے، اور خون کا بدلہ مانگیں گے، پیسوں میں جو ہوتا ہے اونٹوں کے ذریعے ہوتا تھا دیت کا مسئلہ، وہ ہم ادا کر دیں گے۔ ابلیس کھڑا ہوا اور کہنے لگا اگر کوئی رائے ہو سکتی ہے تو یہ رائے، یہ بالکل مناسب رائے کہ محمد کا قتل کر دیا جائے، اور قتل کرنے والا 1 یا 2 یا 3 آدمی نہیں، سب قبیلوں کا ایک ایک آدمی ہو، اور وہ سب مل کر ایک ساتھ حملہ کریں گے تو قصاص میں کسی ایک کو قتل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ قاتل متعین نہیں ہے، اور وہ جنگ کرنا چاہیں گے تو ہم سب سے کہاں جنگ کریں گے، زیادہ بنو ہاشم دیت پر تیار ہو جائیں گے، ہم سب مل کر دیت ادا کر دیں گے، مالی عوض ادا کر دیں گے۔ تو ابلیس نے کہا بہت مناسب رائے ہے، یہ کرنا چاہیے، چنانچہ یہ طے ہو گیا۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ طے ہوگا کہ آج کی رات ہی یہ حملہ کرنا ہے۔ میٹنگ ختم ہو گئی، لوگ ادھر ادھر منتشر ہو گئے، جبرائیل امین آ گئے اور ساری پلاننگ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دی کہ مکہ کے لوگوں نے، دشمنوں نے آپ کے خلاف آج ایسی سازش رچی ہے اور یہ فیصلہ کیا ہے، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ یہاں سے ہجرت فرما جائیں، آج ہی آپ بھی نکل جائیں، اور اپنے بستر پر آپ حضرت علی کو لٹائیں آج رات کو، جس بستر پر حضور سوتے ہیں، جبرائیل فرما رہے ہیں اس بستر پر حضرت علی کو فرمائیں کہ وہ سوئیں گے آج، تاکہ مکہ والوں کو دھوکہ لگ رہا ہے کہ محمد اپنی چارپائی پہ ہے، اور اس موقع پر آپ مکے سے باہر نکل جائیے، اور کہیں جا کر آپ کو چھپنا ہے، غار ثور کا تذکرہ آئے گا بھی، وہاں آپ کو جا کے چھپ جانا ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو اطلاع کی کہ بھائی اب ہجرت کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، انتظار تو پہلے سے ہی چلا آ رہا تھا، اور حضرت علی کو آپ نے فرمایا کہ تم بغیر کسی خوف اور خطرے کے آج میری بستر پر تم آرام کرو گے، اور ڈرنا نہیں، تمہیں کچھ ہونے جانے والا نہیں، تمہارا کوئی بال بھی بھیکا نہیں کرے گا، تم وہاں آرام کرو۔ حضرت علی کا ایمان دیکھو، چادر تان کے بے فکری سے سوئے، جو قتل کی رات ہے، جہاں ڈر ہے کہ کب حملہ ہو جائے اور کب خون بہا دیا جائے، لیکن حضور کے بستر پر حضور کی چادر تان کر وہ سو رہے ہیں، اور خراٹے کی نیند لے کے سو رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو رسول اللہ کی بات پر پختہ یقین ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تمہارا کچھ نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، یہی تو ایمان بالغیب تھا، ورنہ کتنا ہی وفادار آدمی ہو، کم سے کم اتنا تو ہوتا کہ نیند غائب ہو جاتی،
پڑے دیکھتے رہتے، پتہ نہیں کیا ہوگا، رات میں کیا ہوگا، کب آ رہے دشمن، کب تلوار چلیں، ڈرا رہتا۔ وفاداری میں چاہے وہ جان دے دیتا لیکن بہرحال ڈرا تو رہتا۔ لیکن حضرت علی کا ایمان دیکھو کہ رسول اللہ نے فرما دیا کہ کچھ نہیں ہوگا، اس لیے دل میں کوئی خطرہ ہی نہیں آیا، بے فکری سے سو رہے ہیں پوری رات۔ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا نظام بنا رہے ہیں، حضرت ابوبکر سے بات ہو گئی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر حضور رات میں نکل رہے ہیں۔ اب ہوا کیا کہ رات کو کفار نے حضور کے گھر کو گھیر لیا چاروں طرف سے، کہ جیسے ہی صبح کو نکلیں گے تو ہم سب مل کر ایک ساتھ حملہ کریں گے، اور حضور بھی گھر میں ہیں اور حضور کی چارپائی پر بستر پر حضرت علی آرام فرما رہے ہیں۔ آپ نے کہہ دیا تم یہاں آرام کرو، کچھ امانتیں تھی وہ حضرت علی کے حوالے کر دی، میں نکل جاؤں گا، صبح کو مکہ والوں کی امانت تم واپس کر دینا۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا اور مکہ والے سب باہر کھڑے کھڑے انتظار کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کب نکلیں گے تو ہم حملہ کریں گے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے جب رات کا ایک حصہ گزرا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، ایک مٹھی میں آپ نے ریت لی اور شاہت الوجوہ کہہ کر آپ نے مٹھی ایسے پھینکی تو ہر ایک کی آنکھ میں دھول چلی گئی، ہر ایک آنکھوں کو ملنے لگا، اور پڑھتے ہوئے نکلے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، سورہ یاسین میں ہے، آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہ پڑھتے پڑھتے آپ نکل گئے اور کفار مکہ اپنی آنکھوں کو ملتے رہے، بیٹھ بیٹھے انتظار کرتے رہے، حضور ان کے بیچ میں سے نکل گئے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ جب تھوڑی دور چلے گئے حضور حضرت ابوبکر کے مکان کی طرف، تو ایک نے آ کر بھی کہا کس لیے بیٹھے ہو تم لوگ؟ محمد کے انتظار میں بیٹھے ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا، محمد تو نکل کے بھی چلے گئے۔ اور ہم کہا کیسی بیوقوفی کی بات کر رہے ہیں؟ تو سب نے دیوار سے چڑھ کے دیکھا تو چارپائی پہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، حضرت علی لیٹے، انہوں نے کہا بیوقوف کہ جھوٹ بولتا ہے، دیکھو محمد تو وہ لیٹا ہوا ہے، محمد تو چارپائی پہ ہے۔ اس کی بات پر انہوں نے دھیان نہیں دیا، یہ سمجھا کہ یہ بیوقوف بنا رہا ہمیں، اور پوری رات پھر وہیں کھڑے رہے، انتظار کرتے رہے۔ لیکن جب کافی وقت ہو گیا اور صبح ہونے والی ہے، اجالا پھیل رہا ہے، انہوں نے سمجھا یار ہمارا پروگرام خراب نہ ہو جائے، محمد باہر ہی نہیں نکل رہے ہیں۔ بعد روایت معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس آیا، اس نے کہا تم جس کے انتظار میں بیٹھے ہو وہ تو چلا بھی گیا۔ انہوں نے کہا نہیں آدمی سو رہا ہوں، جا کے دیکھو کوئی اور ہے۔ تو گئے، چادر کھینچی تو حضرت علی تھے۔ کہاں ہے محمد؟ بھائی مجھے نہیں معلوم کہاں ہے محمد، جو تم دیکھ رہے ہو وہ تو یہ ہے، یعنی حضرت علی تو یہ ہے، مجھے کیا معلوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کی حفاظت فرمائی، اور حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ آپ نکل گئے اور غار ثور میں جا کر آپ 3 دن تک چھپے رہے۔ یہ ہجرت کی ایک لمبی داستان ہے۔ پھر 3 دن کے بعد آپ نے وہاں سے ہجرت کا اگلا سفر شروع فرمایا مدینہ منورہ کے لیے۔ اس کا اختصار یہاں اس آیت میں ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرنے کے قابل ہے وہ وقت بھی جب سارے لوگ مل کر آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے، تدبیر کر رہے تھے، اور اللہ بھی آپ کو بچانے کی ایک تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہوتی ہے۔ لوگ سب مل کر پلاننگ کریں لیکن اللہ کا ایک اشارہ ہو جائے تو ساری پلاننگ خاک میں مل جاتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ اگر سارا جہاں بھی مخالف ہو جائے اور اگر اللہ کی حمایت کسی کے ساتھ ہے تو سب مل کر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ سارے کفار کے بیچ میں سے محمد رسول اللہ باہر نکل گئے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا کب نکل کر چلے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ وقت قابل ذکر ہے جب آپ کے بارے میں آپ کے بارے میں کافر لوگ یمکرو فریب کر رہے تھے، تدبیر کر رہے تھے، آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے۔ کیا سازش ہو رہی تھی؟ لیُثْبِتُوکَ، کہ وہ آپ کو قید کر دیں، زنجیروں میں جکڑ کے ڈال دیں، او یقتلوک، یا آپ کو قتل کر دیں، ابو جہل نے رائے دی تھی، او یخرجوک، یا آپ کو شہر سے باہر نکال دیں۔ یہ 3 رائے آئی تھی، ان 3 میں سے قتل والی رائے کو منظوری دی انہوں نے کہ قتل کر دیا جائے۔ وَيَمْكُرُونَ، وہ آپ کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اللہ اپنا نظام بنا رہا ہے کہ مجھے اپنے حبیب کو کیسے بچانا ہے، کیا ترکیب نکالنی، تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر بڑی ہوتی ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر تدبیر اللہ کی ہوتی ہے، اللہ نے بچایا آپ کو۔ اب اس اندازہ کیجئے کہ جن مکہ والوں میں آپ پیدا ہوئے ہیں، جو کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، چاہے قریب کے یا دور کے، ابو جہل تو قریب کا ہی رشتہ دار تھا، لیکن دین کی جب دعوت دی گئی اس کی وجہ سے وہ سب دشمن ہوئے۔ وہ کیوں دشمن ہو گئے؟ ان کی طبعی خباثت کی وجہ سے، اندر ان کا ناپاک تھا۔ اس کی دوسری مثال کہ اللہ تعالیٰ کی جس طرح آیات اترتی ہیں وہ ایک دم پاک اور صاف ہوتی ہیں، لیکن ان دشمنان دین کے لیے ان پاک آیات سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اسی طرح ان کو محمد الرسول اللہ کی ذات سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا میں یہ مضمون، تو ان کے اندرونی خباثتی
ان کو لے کر ڈوبی ہے، ان کا ضمیر ہی خراب ہو چکا تھا، اس لیے قرآن کے نزول سے یا محمد الرسول اللہ کی ذات سے، ان کے اخلاق سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے بہت پہلے ایک مثال دی تھی، اگر کسی آدمی کا معدہ ہی خراب ہو جائے، اب چاہے وہ مقویات کھائے، کوئی اور چیز کھائے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ معدہ اور بگڑتا چلا جاتا ہے، آدمی اور مرض کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، ہلاکت کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ ایسے ہی جس کی دل کی زمین خراب ہو جائے، اس پر انوارات کی بارش کرو، قرآن کی آیات کی برکتیں کرو، کچھ بھی کرو، کوئی اثر ہونے جانے والا نہیں ہوتا ہے، وہ محروم القسمت ہوتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا، اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ کر جب ان کو سنائی جاتی تھی، قالوا تو وہ کہتے ہیں قد سمعنا، ہم سن چکے، آپ کی آیتیں تو ہم بار بار سن چکے ہیں، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کا کلام کہہ لیں۔ محمد جس طرح آپ قرآن پڑھ کر ہمیں سناتے ہیں، آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، یہ آیتیں ہم بار بار آپ سے سن چکے ہیں، اور یہ کوئی خاص کلام نہیں ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی بنا کے ایسا کلام کہہ سکتے ہیں۔ بات تفسیری روایات سے معلوم ہوتا ہے، یہ نضر ابن حارث کا مقولہ ہے، وہ باہر جایا کرتا تھا، ایران بھی، فارس بھی، پتہ نہیں کہاں کا سفر کرتا تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، تو وہاں کے قصے کہانیاں اس کو بہت یاد تھے، تو ان کی عبارتیں بھی ان کو یاد تھی، اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اگر میں چاہوں تو اس طرح کا کلام تو میں بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے، کہہ سکتا ہے تو کہتا کیوں نہیں؟ قرآن کا چیلنج تو آج تک بھی باقی ہے، قرآن کا چیلنج تو آج تک بھی باقی ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، انسان کا کلام ہے، تو اے انسانوں تم سب مل کر اس جیسی ایک آیت، اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ بار بار چیلنج ہے قرآن کریم میں، تو آج تک کسی نے اس کا جواب ہی نہیں دیا، تو صرف دعوت تھا کہ اگر ہم چاہیں تو قرآن جیسی عبارت ہم بھی بنا لیں، اس جیسا کلام ہم بھی کہہ لیں، تو کہتے کیوں نہیں؟ یوں تو کہنے کو کوئی کچھ بھی کہے، لیکن کہو، جب پتہ چلے گا، مقابلہ کریں گے، دونوں کلام میں فرق پتہ چل جائے گا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر ہماری آیات، تو کہتے ہیں قد سمعنا، ہم سن چکے، بار بار سن چکے آپ کی یہ باتیں، تو لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو اس جیسا تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں، کہہ لیں گے۔ ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ کلام جو قرآن پڑھ کر آپ سناتے ہیں، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی نقل شدہ باتیں ہیں، پہلے سے چلی آ رہے ہیں ایسی باتیں، تو وہی آپ کہہ رہے ہیں، کون سی نئی بات کہہ رہے ہیں؟ یہ بیان چل رہا ہے اس کا، ان کی اندرونی خباثت کا۔ دیکھو قرآن، اس کی آیات کتنی معجز ہیں، اعجاز والی ہیں، برکات والی ہیں، لیکن ان سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دوسری مثال ان کے اندرونی خباثت کی، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب انہوں نے دعا کی، قالو کہا انہوں نے، جب انہوں نے مل کر یہ دعا کی، اے اللہ اگر یہ دین اور یہ قرآن سچا ہے اور آپ کے یہاں سے اترا ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، یا ہمارے اوپر کوئی اور دردناک عذاب ڈال دے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا، اے اللہ اگر یہ دین برحق ہے، یہ قرآن سچا ہے، محمد تیرا پیغمبر ہے، تو اے اللہ ہمیں اس کی طرف ہدایت دے دے، ہماری طبیعت کو اس کی طرف مائل کر دے، یوں دعا ہونی چاہیے، لیکن دعا کیا کر رہے ہیں، اگر یہ دین سچا ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس غالباً رضی اللہ عنہ، ان کی ملاقات ہوئی یمن کے ایک آدمی سے، اور 22 پارے میں تذکر آئے گا کہ یمن میں حکومت تھی قوم سبا پر ایک عورت کی، لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، تو وہاں ایک عورت کی حکومت تھی، یمن کے ایک آدمی سے ملاقات ہو رہی ہے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، تمہاری قوم کتنی بیوقوف تھی کہ انہوں نے ایک عورت کو اپنا سردار بنایا تھا، اپنا بادشاہ ایک عورت کو بنایا تھا، کتنے ناسمجھ تھے۔ یہ بات کی بات ہے، وہ حکومت پہلے کر چکی ہیں، اب تو قرآن اتر رہا، اس نے حقیقت کھولی تھی کہ ایسا ایسا ہوا تھا، تو وہاں کا کوئی آدمی رہا ہوگا، اس سے حضرت ابن عباس فرما رہے تمہاری قوم، پچھلے لوگ کتنے نادان تھے کہ ایک عورت کو انہوں نے بادشاہ بنائے رکھا، اپنے سروں پر اس کو بٹھائے رکھا۔ تو یمن کا آدمی کہنے لگا، حضرت معاف کیجئے، آپ کی قوم تو ان سے بھی زیادہ بیوقوف ہے، آپ کی قوم تو ان سے بھی زیادہ بیوقوف ہے۔ تو حضرت ابن عباس چوکے، کیوں؟ کہنے لگے انہوں نے کیا دعا کی تھی کہ اگر محمد برحق ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسائیے، حالانکہ یوں کہنا چاہیے تھا، اللہ اگر محمد برحق ہے تو ہمیں ہدایت دے دیجیے۔ تو آپ کی قوم تو ان سے بھی زیادہ بیوقوف ہے، جن کو دعا کرنے کا سلیقہ بھی نہیں تھا، دعا کیا کرنی چاہیے۔ لیکن وہی جب طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اندر خراب ہو جاتا ہے، تو وہ سیدھا نہیں سوچتا، الٹا سوچتا ہے۔ تو یہاں الٹا سوچ رہا ہے کہ اگر دین حق دین اسلام برحق ہے
تو ہم کو ہلاک کر دیجیے، یوں کہہ رہے ہیں۔ ہونا ہی چاہیے اللہ اگر یہ دین سچا ہے، آپ کا اتارا ہوا ہے، تو ہماری طبیعتوں کو اس کی طرف مائل کر دیجیے، ہمارے دل کو اس کی طرف موڑ دیجیے، ہمیں ہدایت دے دیجیے، فاہدنا الیہ، ہمیں اس کی طرف موڑ دیجیے، ہدایت دعا ہونی چاہیے تھی، لیکن الٹا دعا کر رہے تھے۔ وَإِذْ قَالُوا، وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب انہوں نے کہا اللہم، اے اللہ، ان کان ھذا ھو الحق، اگر یہ سچ ہے، اگر یہی برحق ہے، یہ تاکیداری ضمیر اس کی وجہ سے ترجمہ کریں گے، اگر یہ حق ہے من عندک، آپ کے طرف سے ہی ہے قرآن اور اسلام اور محمد، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا دیجیے، او ائتنا بعذاب علیم، یا ہمارے اوپر کوئی اور دردناک عذاب لے آئیے، اتار دیجیے، کچھ بھی کر دیجیے، ہم ہلاک کر دیجیے، بجائے اس کے کہ ہمیں ہدایت دے دیجیے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ خود ہی مانگ رہے ہیں، کعبہ کے سائے میں یہ دعا کر رہے ہیں، تو اللہ نے ان کو ہلاک کیوں نہیں کیا؟ کر دینا چاہیے تھا، جب خود ہی اپنی ہلاکت مانگ رہے ہیں، رسول اللہ کے دشمن، دین اسلام کے دشمن، باغی ہیں، اور پھر خود ہی اپنی تباہی کی بد دعا کر رہے ہیں، تو کیوں نہیں ہو گیا؟ اس کا جواب وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اور اللہ نہیں تھا کہ ان کو عذاب دے، یعنی اللہ ان کو عذاب نہیں دے سکتا، کیوں؟ اس حال میں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں، وانت فیہم، مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کی موجودگی میں کسی قوم پر کبھی عذاب نہیں آتا ہے۔ آپ مکے میں موجود ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے مکہ والوں پر آسمانی کوئی عذاب نہیں آ سکتا، پہلے بھی نہیں آیا ہے، اب بھی نہیں آیا، یہ عادت اللہ کے خلاف۔ ہاں، جب کسی قوم پر عذاب نازل کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو اور ان کے ساتھیوں کو پہلے وہاں سے نکلواتا ہے، ان سے کہتا ہے تم یہاں سے جاؤ، ہجرت کرو، اس کے بعد عذاب آتا ہے۔ تو اللہ ان کو عذاب نہیں دے سکتا مکہ والوں کو اس حال میں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں، آپ کی موجودگی میں مکہ والوں پر عذاب نہیں آئے گا، گویا آپ قلعہ ہیں، آپ ان کے لیے حفاظت ہیں، پناہ ہیں، جب آپ موجود ہیں تو اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ دوسری شکل یہ ہوتی ہے اللہ ان کو کیوں کر عذاب دے گا؟ جبکہ وہ استغفار کر رہے ہیں، وہم مستغفرون، وہم یستغفرون، اور وہ استغفار کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تفسیر یہ کی کہ مکہ والے کفر کے باوجود، شرک کے باوجود جب طواف کرتے تھے تو وہ دعا کرتے رہتے تھے، غفرانک غفرانک، اے اللہ تیری مغفرت چاہتے ہیں، اے اللہ تیری مغفرت چاہتے ہیں، اے اللہ تیری مغفرت چاہتے ہیں، یعنی استغفار کرتے تھے۔ اور اللہ کی عادت یہ ہے کہ جب کوئی قوم انفرادی یا اجتماعی طور پر استغفار کرتی ہے، اللہ اس کو اجتماعی عذاب میں مبتلا نہیں کرتا ہے۔ تو دو باتیں ہو گئی، ایک تو رسول اللہ کی موجودگی، دوسرے وہ کسی نہ کسی درجے میں استغفار کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ امت محمدیہ کے تحفظ کے لیے دو ذریعہ تھے، ایک محمد رسول اللہ کی ذات، نمبر دو استغفار۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، امت محمدیہ کے تحفظ کے لیے اب ایک ہی سامان ہے، استغفار۔ جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجتماعی پکڑ سے بچے رہیں گے۔ آسمانی اور زمینی جو عذاب آتے ہیں، گرفتاریاں ہوتی ہیں، پکڑ ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے گا جب تک امت استغفار کا اہتمام کرتی رہے گی۔ لیکن جتنی اہم چیز ہے استغفار، اتنا ہی کم ہوتا جا رہا ہے، لوگ استغفار کا اہتمام ہی نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار، جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لے، جو بندہ لازم کر لے استغفار کو، یعنی پابندی سے استغفار کرتا ہو، اللہ سے معافی مانگتا ہو، استغفار کی تسبیح پڑھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نکلنے کی راہ پیدا کر دیتا ہے۔ ہر تنگی، اب تنگی گھر کی تنگی، دکان کی تنگی، یہ سب تنگی ہے، روزی کی تنگی، بلکہ آگے بڑھیں گے تو قبر کی تنگی، میدان محشر کی تنگی، بہت سی تنگیاں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کی راہ پیدا کر دے گا، ایک فائدہ۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ ہر غم سے نجات عطا کرے گا، یہ حدیث کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم اور ہر فکر، کبھی آدمی پر قرض آتا ہے، اس کا ایک ٹینشن ہے، کوئی معاملہ کر رہا ہے، بگڑتا جا رہا ہے، کیس ہو گیا، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، یہ سب ٹینشن ہوتے ہیں، کبھی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، یہ سب کیا ہے؟ ہم۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر ہم، یہ عربی میں، اردو میں اس کو غم کہیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نکلنے کی راہ پیدا کر دیتا ہے۔ اور آخری فائدہ سنا ہے حدیث میں، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا۔ رزق کی وجہ سے تو امت پریشان ہوتی ہے، کہاں سے کمائیں، کہاں سے کھائیں، کیا کاروبار کریں، فلاں کریں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ استغفار کو لازم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہے۔ اور میں نے بہت پہلے آپ کو سنا ہوگا، یاد ہوگا، مسند احمد میں روایت ہے
ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے جنگل تشریف لے گئے۔ اس زمانے میں بیت الخلاء تو ہوتے نہیں تھے، جنگل میں ہی جاتے تھے۔ تو ایک صحابی تشریف لے گئے، جس جگہ بیٹھ کر وہ ضرورت سے فارغ ہو رہے ہیں وہاں سامنے ایک سوراخ تھا، بیٹھ کے وہاں فارغ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ اس سوراخ میں سے ایک چوہا نکلا، باہر آیا، کنارے بیٹھا اور صحابی کا منہ اس نے دیکھا، پھر واپس سوراخ میں گیا چوہا، اور اب کی مرتبہ باہر آیا تو اپنے منہ میں 1 دینار سونے کا ایک سکہ دبا کر لایا اور صحابی کے سامنے ڈال دیا۔ پھر گیا، پھر دوسرا سکہ لایا، پھر گیا، پھر تیسرا سکہ لایا۔ اس طرح اس نے 17 دینار لا کر صحابی کے سامنے ڈالے۔ صحابی اپنی ضرورت سے فارغ ہونے اور وہ چوہا لا کے 17 دینار ڈال چکا ہے۔ پھر کنارے پہ بیٹھ کے وہ چوہا دیکھ رہا ہے، گویا وہ صحابی کو اشارہ دے رہا ہے کہ جو خزانہ میرے پاس تھا تم جاؤ لے جاؤ، تمہارے لیے ڈال دیا میں نے لا کے۔ لیکن صحابی کہتے ہیں کہ میں بیٹھا رہا، ہو سکتا ہے اور لا کے ڈالے، 17 تو ہو گئے، 20 بھی ہو جائیں، 25 ہو جائیں، دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے۔ لیکن اس مرتبہ چوہا گیا اور اپنے دانتوں سے ایک سرخ تھیلی پکڑ کر لایا، سرخ رنگ کی، لال رنگ کی ایک تھیلی پکڑ کر لایا اور وہ لا کے ڈال دی۔ یعنی اس نے سمجھایا کہ جو کچھ میرے پاس تھا سب تجھے دے دیا، تھیلی بھی کھا لی ہے، پکڑ اس کو بھی، اب انتظار میں کیوں ہے؟ تو صحابی نے وہ 17 دینار اٹھایا، تھیلی میں بھرے اور ضرورت سے فارغ ہو کر سیدھا رسول اللہ کی خدمت میں اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی، اس میں جو زکوٰۃ بنتی ہے، صدقہ بنتا ہے، وہ لے لیجیے، اس میں سے جو زکوٰۃ بنتی ہو وہ لے لیجیے، مجھے اس طرح یہ مال حاصل ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا شاید تم نے ہاتھ داخل کیا ہوگا سوراخ میں، کھودنے کی کوشش کی ہوگی۔ انہوں نے کہا نہیں جی، میں تو اپنا کوئی دخل نہیں دے رہا تھا، وہاں بیٹھ کر ضرورت سے فارغ ہو رہا تھا، چوہے نے خود بخود لا کر یہ ڈالا ہے۔ تو حضور نے دعا دی، بارک اللہ لک فی ولا صدقۃ فیہا، بارک اللہ لک فیہا ولا صدقۃ فیہا، تیرے لیے اللہ اس میں برکت دے اور اس میں کوئی صدقہ اور زکوٰۃ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرے لیے ایک روزی کا انتظام ہوا ہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں صحابی کی زندگی کے لیے وہ 17 دینار کافی ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا، لیکن یہ 17 دینار ختم نہیں ہوا۔ یہ تو رسول اللہ کی دعا کی برکت تھی، رسول اللہ نے دعا دی بارک اللہ لک فیہا۔ لیکن سمجھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کے لیے کہاں سے روزی کا نظام کیا ہے، جہاں انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا، گمان بھی نہیں کیا۔ تو وَيَرْزُقُهُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ متقیوں کے لیے، پرہیزگار کے لیے اور حدیث کے بیان کے اعتبار سے استغفار کرنے والوں کے لیے ایسی جگہ سے روزی کا نظام کرتا ہے جہاں سے بندے نے کبھی گمان بھی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اس کی زندگی کی روزی پیدا کر دی۔ تو استغفار جب تک لوگ کرتے رہیں گے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کے عمومی عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ تو مکہ والوں نے مل کر اپنے خلاف بد دعا کی ہے کہ اگر دین حق ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا دیجیے، ہلاک کر دیجیے۔ تو ہلاک کیوں نہیں ہو رہے ہیں، اس کا جواب اس آیت میں، وما كان اللہ لیعذبہم، اور اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان کو عذاب دے، وانت فیہم، اس حال میں کہ آپ ان کے درمیان ہیں، یعنی آپ کی موجودگی ان کو عذاب سے بچائے رہتی ہے، جب تک آپ ہیں ان پر کوئی ایسا عذاب نہیں آئے گا۔ وما كان اللہ معذبہم، اور اللہ نہیں ہے ان کو عذاب دینے والا، وہم یستغفرون، اس حال میں کہ وہ اللہ سے معافی بھی طلب کرتے رہتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں۔ ابن عباس کی تفسیر کے مطابق طواف کرتے ہوئے غفرانک غفرانک وہ کہتے رہتے تھے۔ یوں در حقیقت مکہ والوں کے مستحق عذاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، فی نفس ہی وہ عذاب کے مستحق ہیں، کوئی شک نہیں ہے، اس کا بیان ہے اس آیت میں۔ ان کی اندرونی خرابیاں، ظاہری خرابیاں ایسی ہیں جو اس آیت میں آ رہی۔ وما لہم الا یعذبہم اللہ، اور ان کے لیے کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، بس یہی تھا کہ وہ استغفار کرتے ہیں اور محمد رسول اللہ ان کے درمیان موجود ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور چیز رکاوٹ نہیں ہے، حالانکہ وہ تو ایسے خراب کام کرتے ہیں۔ آگے آ رہا ہے وما لہم، اور ان کے لیے نہیں تھا کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، اس حال میں کہ وہ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے بھی ہیں، یعنی ان کے اندر یہ خرابی ہے کہ اللہ کے گھر میں کسی کو عبادت کرنے نہیں دیتے اور جس کو چاہتے ہیں روک دیتے ہیں، اور اللہ کے گھر سے روکنا یہ خود ایک عذاب کو بلانا ہے۔ تو اللہ کے عذاب کو بلانے کا اسباب تو موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود عذاب کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ محمد رسول اللہ ان کے درمیان تشریف فرمائے۔ وہم یصدون عن المسجد الحرام، اس حال میں کہ وہ لوگوں کو مسجد حرام آنے سے روکتے ہیں، یعنی اس کی وجہ سے وہ مستحق عذاب ہیں، کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ وما كانوا اولیاء، حالانکہ وہ مسجد حرام کے ذمہ داروں میں سے نہیں ہیں، ولی متولی، حالانکہ وہ مسجد حرام کے متولی نہیں، اللہ نے کون سا ان کو ذمہ دار بنایا؟ مسجد حرام اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کے ذمہ دار وہ ہوتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، یہ تو کافر ہیں، ان کو اللہ سے کیا تعلق ہے؟ تو اللہ والے ہی، ان اولیاءہ، مسجد حرام کے متولی الا المتقون، وہ ہیں جو پرہیزگار ہوں۔
اور یہ پرہیزگار نہیں، اسی سے نکلا کہ مسجدوں کے اداروں کے جو ذمہ دار ہیں، ناظم ہیں، محتمم ہیں، مسجدوں کے متولی ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، وہی ہونے چاہیے جو زیادہ اللہ والے ہوں، تقوی والے ہوں۔ وما کان اولیاء ان اولیاؤہ الا المتقون، کفار کوئی متولی نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ وہ اللہ کے ولی نہیں ہیں۔ جو مسجدوں کے ذمہ دار وہی ہوں گے جن کو خود اللہ سے، اللہ کے گھر سے تعلق ہے۔ لیکن دنیا بالکل برعکس ہو گئی ہے۔ شہروں میں جا کے دیکھو، مسجد ہمارے میوات میں تو خیر جانتے ہی نہیں متولی کس کو کہتے ہیں، سبھی متولی، سبھی ٹھیکیدار ہیں، جو مسجد میں آئے گا وہی ٹھیکیدار ہے، وہی امام صاحب گردن پکڑ لے گا۔ شہروں میں باقاعدہ کمیٹی ہوتی ہے، چند آدمیوں کی، 7 آدمیوں کی، 10 آدمیوں کی، 11 آدمیوں کی ایک کمیٹی ہے، اس کا ایک صدر ہوتا ہے۔ یہ جو صدر صاحب ہے یہ مسجد کا ذمہ دار، متولی، جو کچھ ہوگا اس کے کہنے سے ہوگا۔ امام کا لگانا، ہٹانا، تنخواہ بڑھانا، لائٹ کا خرچہ، بل جو کچھ ہوتا ہے وہ صدر صاحب، جیسے مدرسے کا محتمم ہوتا ہے ایسے مسجد کا ایک ذمہ دار ہوتا ہے، اس کو متولی کہتے ہیں۔ لیکن تمام شہروں میں جا کے دیکھو، جو داڑھی منڈایا ہوا ہوگا، جو کبھی نماز پڑھتا ہوگا، صرف جمعے کی نماز پڑھ لیتا ہوگا، عید کی نماز پڑھ لیتا ہوگا، وہ مسجد کا متولی ہے۔ حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے متولی وہ ہو جو زیادہ اللہ والا ہے، جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو زیادہ مسجد میں آنے والا ہو، مسجد کو آباد کرنے والا۔ لیکن دنیا پلٹ رہی ہے، جو سب سے زیادہ دور رہتا ہے مسجد سے وہی مسجد کا متولی ہے۔ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، حالانکہ وہ تو مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور وہ کوئی مسجد حرام کے متولی نہیں جو ان کو یہ حق مل جائے کہ روکیں جس کو چاہیں آنے دیں۔ ان اولیاؤہ، مسجد کے متولی اور ذمہ دار تو صرف تقوی والے لوگ ہیں، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، حقیقت کو پہچانتے نہیں۔ وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا، مکہ والے نماز بھی پڑھتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، جھوٹی سچی جیسی ان کی نماز رہی ہوگی، پہلے سے جو نقل آ رہی ہے وہ نماز نہیں جو رسول اللہ پر نازل ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی نماز اور ان کی عبادت بھی کیا۔ یہ تو خانہ کعبہ کے ارد گرد آتے تو ننگے طواف کرتے ہیں، تو کہیں طواف ننگا ہوتا ہے؟ یہ تو اور گناہ کر رہے ہیں۔ ایسے ہی جب نماز میں آتے ہیں تو نماز ان کی سیٹیاں مارنا ہوتا ہے، طواف کرتے رہتے ہیں اور انگلی منہ میں ڈال کے زور سے سیٹیاں مارتے ہیں، جیسے آوارہ قسم کے لوگ سیٹیاں بجاتے ہیں ایسے سیٹی بجاتے ہیں بیت اللہ کے ارد گرد، اور تالیاں بجاتے ہیں، جیسے ہمارے مودی صاحب نے تھالی بجوائی ہے، تو وہ بھی مکے کے طواف کرتے ہیں اور باجا بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے۔ تو اللہ فرما رہی ہے ان کی نماز ہے، ان کو تحفظ اگر ملتا ہے تو کس سے ملتا؟ نماز سے اور اللہ کی تسبیح بیان کرنے سے، عبادت کرنے سے۔ وہ اگر کر بھی رہے ہیں تو یہ کوئی نماز ہے؟ تالیاں بجاتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں، حقیقی نماز پڑھیں تو ان کو حفاظت مل سکتی ہے۔ تو اوپر کی آیت میں کیا کہا گیا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ان کو عذاب سے بچائے سوائے محمد رسول اللہ کی ذات ان کے درمیان ہے، استغفار کرتے رہتے ہیں، اور عذاب کیوں نہ ہو، یہ تو عذاب کا مستحق ہیں اس لیے کہ یہ تو اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ رہا یہ مسئلہ کہ یہ تو نماز بھی پڑھتے ہیں، تو ان کی کوئی نماز ہے؟ یہ نماز ان کو کیا بچائے گی؟ حقیقی نماز بچاتی ہے جس کو بچاتی ہے۔ وما كان صلاتهم عند البيت، اور ان کی نماز بیت اللہ کے پاس الا مکاء، صرف سیٹیاں مارنا، وتصدیۃ، تالی بجانا، یہ ان کا کام ہے۔ بیت اللہ کے ارد گرد آئیں گے، زور زور سے منہ میں انگلی ڈال کے سیٹی مارتے، جیسے بہت سے گوال ہوتے ہیں وہ سیٹی بجانے جانتے ہیں، وتصدیۃ، اور تالی بجانا، یہ ان کا عبادت ہے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کل قیامت میں جب ان کو عذاب ہوگا تو اللہ فرمائیں گے اب چکھو عذاب کو تمہارے کفر کے بسبب، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے۔ اس آیت کے ذیل میں حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ جو جاہل صوفیہ ہوتے تھے پرانے زمانے میں، وہ ان پر وجد طاری ہوتا تھا، اور وجد پر پھر وہ قوالیاں ہوتی تھی ان کے ہاں، پھر تاش بجائے جاتے تھے، تالیاں بجائی جاتی تھی۔ تو حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے اس آیت سے ان کا تردید کی ہے کہ تالی بجانا، وجد میں آ جانا، بے خبر ہو جانا، قوالیاں گانا، سب مردود عمل ہے، وہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ ایسی تالی بجانا اور وجد میں آنا تو مکہ والے بھی کرتے تھے، خانہ کعبہ کے ارد گرد آ کے وجد میں آ گئے وہ، اور آ کے سیٹیاں مار رہے ہیں خوشی میں اور تالیاں بجا رہے ہیں، کام تو انہوں نے بھی کیا تھا۔ اب اگر کوئی آدمی وجد میں آ کر بے خبر ہو جائے اور اس طرح کے لایانی کام کرے، غیر شرعی کام کرے، تو یہ مقبولیت کی دلیل نہیں ہے۔ آپ لوگ چونکہ خانقاہی باتوں سے اور کیا کہتے ہیں صوفیانہ باتوں سے بہت زیادہ واقفیت بھی نہیں رکھتے ہیں، اس لیے جلدی سے یہ اشارے سمجھ میں بھی نہیں آئیں گے، ورنہ جہاں صوفیہ کا دورہ رہا ہے پرانے لوگ جانتے ہیں اچھی طرح، ان کے خانقاہوں میں قوالیاں چلتی تھی، اور پھر جو سارنگی ہوتی ہے وہ بجائی جاتی، جیسے اجمیر میں جا کے دیکھو،
آج بھی اجمیر میں مزار پہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں، سب دوڑ منڈے رہتے ہیں، اور وہ تار وار سے لے کے اور سارنگی لے کے بیٹھ رہے بجاتے ہیں اور زور زور قوالیاں گاتے ہیں۔ اس کو وہ عبادت سمجھتے ہیں، اس کو وہ نیکی کا کام سمجھتے ہیں۔ حضرت تھانوی اس پر رد کرتے ہیں کہ خانقاہوں میں اگر یہ کام ہوتا تھا، یہ تردید ہے، جہالت کا کام ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ وما كان صلاتهم، اور ان لوگوں کی نماز بیت اللہ کے پاس صرف سیٹیاں مارنا اور تالی بجانا ہوتا تھا۔ فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون، پس اے کافرو عذاب چکھو تمہارے کفر کے بسبب۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون۔ یاد ہوگا آپ کو، اصل تذکرہ بدر کا چل رہا ہے، اس کی پھر تمہید شروع ہو رہی۔ ابو سفیان کی قیادت میں چند لوگ گئے تھے ملک شام تجارت کرنے کے لیے، اور اس کاروبار میں، اس تجارت میں مکے کے ہر آدمی نے پیسہ لگایا تھا، اور نیت کیا تھی کہ جتنا نفع آئے گا اس کے ذریعے ہم ہتھیار بنائیں گے، پھر مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ تو مال اور سرمایہ انہوں نے خرچ کیا تھا، تجارت میں لگایا تھا، نیت یہ تھی کہ اسلام کو مٹائیں گے، اس کے ذریعے ہتھیار بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس طرح اس مرتبہ ان کی تجارت بیکار گئی، سارا سرمایہ ضائع ہو گیا، اس طرح کہ بدر میں ان کے لوگ مارے گئے اور 70 قید ہو گئے، ساری کمائی خاک میں مل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خبر دے رہے ہیں ان کی سازشوں سے گھبرانا نہیں، یہ آئندہ بھی اس طرح سرمایہ خرچ کریں گے، اس طرح پیسے اکٹھا کریں گے، تجارت کریں گے، تمہارے خلاف پھر ہتھیار اختیار کریں گے۔ اگر اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ رہی تو ہر مرتبہ ایسے ہی ناکام ہوں گے یہ، لیکن اگر تم نے ہی اللہ کو ناراض کر دیا تو پھر تمہارا حال بگڑ جائے گا۔ اور آج یہی ہو رہا ہے کہ مسلمانوں نے خود اللہ کو ناراض کر دیا ہے، تو اللہ کی طرف سے حفاظت کا وعدہ اٹھ گیا ہے۔ اگر اللہ راضی ہو تو آج بھی اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ہم نے دین کی مدد کو ہی چھوڑ دیا ہے تو اللہ نے بھی اپنی مدد کھینچ لی ہے۔ اور دین کی مدد کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آدمی دین پر مکمل طور پر عمل کرے۔ سب لوگوں نے اپنے پہلے نمبر کو ہی چھوڑ رکھا ہے، پھر اس کی نشر و اشاعت کرنا، جہاد میں جانا، فلاں جانا، یہ اور اوپر کے نمبر ہیں۔ جب پہلے نمبر ہی پورا نہیں ہو رہا تو آگے تو کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے جو نصرت کا وعدہ کیا ہے وہ اس شرط کے ساتھ کہ لوگ اپنے دین کو سنبھالے رہیں، خود دین پر عمل کرتے رہیں۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں۔ یعنی بدر سے پہلے انہوں نے سرمایہ کاری کی ہے، تجارت کی ہے، مقصد کیا تھا تاکہ ہم جنگ کریں گے، مسلمانوں کو ختم کریں گے، آئندہ کسی کو مسلمان نہیں ہونے دیں گے، یہ مقصد تھا۔ ان الذین کفروا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ اپنا سرمایہ، اپنا مال خرچ کرتے ہیں لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں۔ اب مسلمانوں کو کہا جا رہا فَسَيُنْفِقُونَهَا، آئندہ بھی یہ خرچ کرتے ہی رہیں گے۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، عن قریب یہ مال خرچ کریں گے، آئندہ بھی سرمایہ کاری کریں گے، تمہارے خلاف چڑھاؤ یعنی بغاوت کریں گے۔ ثم تکون علیہم حسرۃ، پھر وہ خرچ کرنا ان پر افسوس کا سبب بن جائے گا، یعنی کامیابی نہیں ملے گی۔ ثم یغلبون، پھر یہ مغلوب کر دیے جائیں گے، بشرطے کہ مسلمان ہوں۔ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سربلند ہو اگر سچے مسلمان اور سچے مومن ہوں۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے جہنم میں اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ چونکہ سب کی سوچ، سب کی فکر اور اتحاد عقیدت ہے، اس لیے سب ایک ساتھ اکٹھے بھی ہو جائیں گے جہنم میں۔ کیوں اکٹھا کریں گے اللہ تعالیٰ جہنم میں؟ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، دنیا میں سب مل کر رہ رہے ہیں، کافر بھی، منافق بھی، مسلمان بھی، مشرک بھی، کوئی امتیاز نہیں ہے کہ بارش برسے گی تو صرف مسلمانوں کے کھیت میں، کافروں کے کھیت میں نہیں جائے گا۔ ایسا فرق تھوڑی کرتا اللہ تعالیٰ، سب کے لیے فصل اگے گی تو سب کے کھیت میں، اولے پڑیں گے تو وہ سب کے کھیت میں۔ اللہ کوئی فرق نہیں کرتا، بھئی یہ تو مسلمان والے ہیں، یہ تو ایمان والے ہیں، لہذا ان کے لیے خاص رعایت ہے، ان کے کھیتوں میں فصل بھی اچھی ہوتی ہیں، ان کے کھیتوں میں تو بارش بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں، یہ دنیا اسباب کی ہے، جو مضبوط ہو جائیں گے اسباب میں وہ ہر اعتبار سے مضبوط ہوتے چلے جائیں گے۔ ہاں، جب آخرت کی زمین پر پہنچیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ حق اور باطل میں فرق کرے گا، چھٹائی کرے گا، یہ سچے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ کافر ہیں، وہاں فرق ہوتا چلا جائے گا۔ اسی کو سنا رہا لیمیز اللہ الخبیث، تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو الگ کر دے، من الطیب، پاک سے۔ ایمان اور ایمان والے وہ پاک ہیں،
कुफ़र और कुफ़र वाले वो नापाक हैं, तो वहाँ छटाई करेंगे अल्लाह ताला। वयजअल अल-खबीस बअदहु अला बअद, और अल्लाह ताला नापाक को बाज़ के ऊपर करेगा, यानी तहबते करेगा, बस उनको इकट्ठा ढेर करके फ़यरकुमहु, इकट्ठा ढेर करके सबको एक साथ जहन्नम में डाल देगा। फ़यरकुमहु जमीअन, उन सबको इकट्ठा ढेर करके फिर उसको डाल देगा जहन्नम में। ये लफ्ज़ी तर्जुमा है। अल्लाह ताला काफिरों को तहबते करके ऊपर तले चढ़ा के सबको एक साथ धकेल देगा दोज़ख में। उलाइका हुमुल खासिरून, यही असल नाकाम लोग हैं जो दुनिया में खूब ऐश से रहे, आराम से रहे, दुनिया उनके लिए जन्नत थी, लेकिन गए वो गड्ढे में, जहन्नम में। इनसे ज़्यादा नाकाम कौन हो सकता है? और वो मुसलमान जो हमेशा तंगी में रहा, परेशानी में रहा, लेकिन वहाँ जन्नत में चला गया, उससे ज़्यादा कामयाब कौन हो सकता है? हदीस शरीफ में आया हुआ है कि जहन्नमियों में से एक जहन्नमी शख्स को, अभी दोज़ख में गया नहीं है, उससे पहले सिर्फ एक डुबकी दोज़ख में लगाई जाएगी, यूँ उठा के एक मरतबा दोज़ख में डाल के निकाल लिया जाएगा, और उससे पूछा जाएगा कभी तूने ज़िंदगी में दुनिया में कोई आराम देखा था? वो कहेगा नहीं मेरे मालिक, मैंने कोई आराम ही नहीं देखा। यानी जहन्नम के इस जलने के मुकाबले में वो सारी राहतों को भूल जाएगा, इतना ख़तरनाक अज़ाब होगा। ऐसे ही जन्नती आदमी को जो दुनिया में परेशान रहता था, कर्ज से दबा हुआ था, तंगी और तुरशी, तकलीफ़ और बीमारी, इसी में उसकी ज़िंदगी गुजर गई, लेकिन था ईमान वाला, जन्नती है वो, तो उसको सिर्फ जन्नत में एक राउंड लगवा के फिर बाहर निकाल लिया जाएगा। अल्लाह ताला उससे पूछेंगे कभी कोई दुख और तकलीफ़ देखी तूने? नूजी ना, मैंने कभी ना देखी। होता आदमी की तबीयत है ये। जैसे हमारे ये गोपालगढ़ पहाड़ी का ये रास्ता कितना गंदा रहता था, अब बन गया तो ख्याल में भी नहीं आता कभी ऐसे गंदा भी रहता था। तो राहत मिलने के बाद आदमी साबिक़ा तकलीफ़ों को भूल जाता है। तो जन्नत में जब एक चक्कर लगा कर बाहर आएगा, वो कहेंगे मैंने कभी कोई दुखी नहीं देखा, इलाहुल आलमीन आपका एहसान ही एहसान है। और जो काफिर है उसको जहन्नम में एक डुबकी लगाएंगे तो वो यूँ कहेगा मैंने कभी कोई मज़ा ही नहीं देखा, उसके सामने वो सारी राहतों को भूल जाएगा। उलाइका हुमुल खासिरून, तो जो जहन्नम में गए उनसे ज़्यादा नाकाम कोई नहीं। कुल लिल्लज़ीना कफ़रू इन यंतहू युग़फ़र लहुम मा क़द सलफ़ व इन यऊदू फ़क़द मदत सुन्नतुल अव्वलीन। वाकई अल्लाह से ज़्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं हो सकता। ऐसे खबीस लोग हैं, कुफ़ार हैं, मुशरिकीन हैं, कुरान के और हदीस के, अल्लाह के रसूल की ज़ात के दुश्मन हैं। कैसी खुली खुली साजिशें भी तज़किरा आ रहा है, रसूलुल्लाह के क़त्ल की साजिश हो रही है, मस्जिद हराम से लोगों को रोक रहे हैं, फला हो रहा है। लेकिन उनके ताल्लुक़ से भी अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? ए मोहम्मद इनसे कहो अगर ये बाज़ आ जाएँ, अब भी रुक जाएँ, तो हम इनके अब तक के सारे गुनाह माफ़ कर देंगे। जो इन्होंने साजिश की है मोहम्मद रसूलुल्लाह के ख़िलाफ़, कत्ल करने का इरादा किया है, बदर में भी चढ़ाई करके आ गए हैं और सब कुछ हुआ है, अब भी अगर बाज़ आ जाएँ तो अल्लाह इन सब के पिछले गुनाह को माफ़ कर देगा। इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्ला, इस्लाम कबूल करना साबिक़ा गुनाह को माफ़ कर देता है। कुल लिल्लज़ीना कफ़रू, ए पैगम्बर फरमा दीजिए उन लोगों को जिन्होंने कुफ़्र किया है, जो काफिर हैं, मुशरिक हैं, देवी देवताओं को पूजते हैं, उनसे कह दीजिए, क्या कह रहे हैं? इन यंतहू, अगर वो रुक जाएं, बास आ जाएं, आइंदा के लिए अब ये गुनाह नहीं करेंगे, युग़फ़र लहुम, तो उनके लिए बख्श दिए जाएंगे मा क़द सलफ़, वो सब जो पीछे हो चुका है, पीछे जो कुछ भी उन्होंने किया है अल्लाह उन सब को माफ़ फरमा देगा। जब शिरक की भी माफ़ी हो सकती है, जबकि आदमी शिरक से रुक जाए और तौबा करके इस्लाम में आ जाए, शिरक की भी माफ़ी हो सकती है, तो शिरक के अलावा जो निचले गुनाह हैं उनको अल्लाह ताला तौबा से, इस्तिग़फ़ार से ज़रूर माफ़ फरमाता है। जो ये कहा जाता है इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु, कुरान में इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिक, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला शिरक को माफ़ नहीं करेगा, शिरक पर बरकरार रहते हुए। कोई आदमी शिरक पर रहे और तौबा करता रहे, शिरक से तौबा करते रहे, नहीं माफ़ी हो। पहले शिरक को छोड़, इस्लाम कबूल कर, सब माफ़ हो जाएंगे। उस आयत का मतलब ये है वयग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, और इसके अलावा जिन गुनाहों को जिसके लिए चाहेगा अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। और हदीस बहुत पहले मैंने आपको सुनाई थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं यब्न आदम, ए इंसान, ए औलाद आदम, अगर तू ज़मीन भर कर गुनाह लेकर मेरे पास पहुँचे, लौ अतैत बिक़ुराबिल अर्दी, ये लफ्ज़ हदीस के, अगर तू मेरे पास ज़मीन भर कर गुनाह लेकर पहुँचे, लेकिन इन गुनाहों में शिरक नहीं है, इन गुनाहों में शिरक नहीं है, लअतैतुका बिक़ुराबिल अर्दी मग़फ़िरतन, तो तू मेरे पास आया है ज़मीन भर कर गुनाह लेकर, और मैं तेरी तरफ लपकूँगा ज़मीन भर कर मग़फ़िरत लेकर। तो गुनाह लेकर आएगा, मैं उसी लंबी चौड़ी मग़फ़िरत के साथ तुझसे मिलूँगा, यानी तेरे साबिक़ का गुनाह मैं माफ़ फरमा दूँगा।
تو اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، اس سے ہمیں توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے جب وہ کافروں کے لیے اس قدر نرم ہے کہ ان کے سابقہ گناہ معاف کرنے کے لیے وہ تیار ہے۔ قل للذین کفروا، اے پیغمبر کافروں سے فرما دیجئے، ان ینتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، یغفر لہم ما قد سلف، تو ان کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وَإِن يَعُودُوا، اور اگر وہ لوٹیں گے دوبارہ کفر کی طرف یا محمد الرسول اللہ کی عداوت کی طرف یا پھر جنگ کی طرف، سب معنی ہو سکتے ہیں، جیسے بدر میں آئے ہیں مقابلے میں، پھر دوبارہ اگر وہ دین حق کے مقابلے میں آئیں گے، رسول اللہ کے خلاف آئیں گے، فقد مدد سنت الاولین، اگر وہ دوبارہ لوٹ کر آئیں گے کفر کی طرف، محمد الرسول اللہ کی مخالفت کی طرف، دشمنی کی طرف، تو پھر ان سے پہلوں کا طریقہ گزر ہی چکا ہے۔ کون؟ جو 70 مارے گئے تھے، تو اللہ پھر وہی تمہارے ساتھ وہی کام کرے گا۔ یعنی اگر باز آتے ہو تو اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، نہیں باز آتے ہو تو آئندہ بھی پھر وہی امید لگاؤ جو بدر میں ہوا ہے کہ اللہ پھر تمہیں قتل کروائے گا، پھر مسلمانوں کے ہاتھوں سے تمہیں قید کروائے گا، ذلیل کروائے گا۔ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ، اور اگر وہ لوٹیں گے تو گزر چکا سنت الاولین، ان سے پہلے والوں کا طریقہ۔ ان سے پہلے والے کون ہیں؟ جو مر چکے ہیں، وہ پہلے والے جو آگے نکل گئے، وہ مارے گئے، قید کیے گئے، تو بعد والے بھی اگر باز نہیں آئیں گے ان کے ساتھ پھر یہی کام ہوگا، مسلمان جہاد کریں گے، ان کا ہاتھوں سے مارے جائیں گے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے ان سے قتال کرو، جنگ کرتے رہو، یہاں تک کہ زمین پر کوئی فتنہ نہ رہے، اور فتنے سے مراد یہاں شرک ہے، یہاں تک کہ زمین پر شرک نہ رہے، توحید قائم ہو جائے، اس وقت تک جہاد کرتے رہو۔ پھر اس کے اور بھی شرائط ہیں، اسلامی سلطنت ہو، ان کا کوئی امیر ہو، اس کی رہبری میں رہ کر وہ جنگ کریں گے، ورنہ تو آپ لوگوں کا اعتراض ہوگا ہندوستان کے مسلمان جہاد کیوں نہیں کرتے؟ اس کا جواب وہی کہ اسلامی سلطنت نہیں، نظام نہیں ہے یہاں، پھر ہمارا کوئی اسلامی سلطنت کے اعتبار سے کوئی امیر نہیں، جیسے خلیفہ ہوتے تھے اس زمانے میں، بادشاہ ہوتے تھے، ان کی قیادت میں رہ کر جنگ کی جاتی ہے، بلا وجہ ایسی جنگ نہیں ہو سکتی، جہاد نہیں ہو سکتی۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے قتال کرتے رہو، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ زمین پر کوئی فتنہ نہ رہے، یعنی شرک نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ، اور توحید مکمل اللہ کے لیے ہو جائے، دین بمعنی توحید، یہاں تک کہ مکمل دین یعنی توحید صرف اللہ کے لیے رہ جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، بس اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے، جانتا ہے۔ باز آ گئے تو جہاد سے رک جانا، نہیں باز آتے تو قتال کرتے رہو۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ روگردانی کریں، بازی نہیں آتے ہیں، فَاعْلَمُوا، تو اے مسلمانوں یاد رکھو، ان اللہ مولاکم، اللہ تمہارا کارساز ہے، اللہ ہی تمہاری بات بنانے والا ہے، نعم المولا، وہ بہترین کارساز ہے، ونعم النصیر، اور بہترین مددگار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔